مصطفیٰ کو راضی کرو، انشاءاللہ دین اور دنیا کے اندر ترقی پاتے چلے جاؤ گے۔ اسی طرح کوشش کرو، تیسری بات، جامعہ رکن الاسلام آپ کے سامنے موجود، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی محنت ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بچے نے عربی میں تقریر کی ماشاءاللہ، عربی میں، اس سے پہلے انگلش میں بچے تیار ہو رہے ہیں۔ کوشش کیا کرو ان جامعات کے ساتھ، ہمارا کام یہاں تک چیزیں مہیا کرنا، ماشاءاللہ بلڈنگ بن گئی، ادارہ بنا دیا، نصاب سلیبس وہ کر دیا، اساتذہ ماشاءاللہ مولانا اسلم صاحب ہمارے، ماشاءاللہ بادل صاحب اپنے اساتذہ، فیاض صاحب، سارے اساتذہ، ٹیمیں رکھ دی، ان کی ٹریننگ تربیت، طلباء آ گئے، اللہ کے فضل و سب چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ حضرات جو اہل علاقہ ہیں، اہل محل، خود روزانہ آتا ہوں، چاہے کتنی مصروفیات، ابھی 2 ہفتے بعد پنجاب سے، لیکن وہاں پنجاب میں لڑکوں کو پتہ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں وہاں سے بھی ان کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہاں سے بھی بیٹھ کر پڑھاتا تھا، چاہے ہمارا پروگرام یونیورسٹی کے اندر ہو، کہیں ہو، لیکن وہاں سے بیٹھ کر بھی میں ان کا پڑھانے کا سلسلہ بھی، روزانہ نگرانی کرنے کا سلسلہ بھی، کہ پڑھ کیا رہے ہو، کہاں تک پہنچے ہو، جو چیزیں ترتیب، تو اتنا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کے فضل سے یہ ایک باغ لگا ہے کہ یہاں سے جب بچہ بن کے نکلے تو آپ کے سامنے یہ صرف عربی کی تقریر ہی نہیں، بلکہ میرا زور ہی اس پہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، سارے اسٹوڈنٹس کو، علماء کو، کہ سب سے زیادہ زور روزانہ کی گفتگو یہ کہ علم سے زیادہ تربیت ہے، عمل ہے، عمل ہے، جو آپ کو سکھا رہا ہوں، جو میں جا کر یونیورسٹیوں کے اندر بھی لیکچر، جو چاہے میں ڈسٹرکٹ بار ہوں، وہ کلا ہوں، ہر ایک سے در حقیقت عمل ہے تو سب ہے، ورنہ تم نہ کامیاب ڈاکٹر ہو نہ کامیاب انجینئر ہو۔ ہاں، اصل چیز مصطفیٰ کی بات پر عمل، ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ جو سیرت ہے وہ الحمدللہ ہم اپنے طلباء میں پیدا کر رہا ہوں، کوشش روزانہ بلا ناغا ان کے ساتھ روزانہ، کہ تمہارا اٹھنا کیسا ہے، تمہارا بیٹھنا کیسا ہے، تم نے گفتگو کیسے کی، آج بھی کسی لڑکے نے کوئی بات پکڑ لی، تمہارے لفظ یہ نہیں ہونے چاہیے، تمہیں اچھے انداز میں بات کرنی ہے، استاد نے کیا کہا، پھر استادوں کے ساتھ گفتگو، پھر ان کے طلباء والدین کو بلاتا ہوں، یعنی ہر زاویے سے ایک نمونہ، کہ یہاں لوگ جب لڑکا باہر نکلے، آج بھی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا ان بچوں کو، آج بھی جو اشتہار ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا جب تم باہر نکلو نا، کسی کو بتانا، تمہیں بولنا نہیں پڑے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب کے بلانے کے لیے، نہ تمہیں بولنا، تمہارا کردار، تمہارا حلیہ، تمہاری گفتگو، تمہارے بیٹھنے میں اتنی چاشنی ہو، ایسی کشش ہو کہ کوئی تمہیں دیکھے اور وہ اللہ اور اس کے حبیب کا گرویدہ ہوتا چلا جائے۔ آج ہی صبح ان کو لیکچر میں یہ بات، یعنی روزانہ تربیت بنیاد ہے، علم اور تربیت، تو ہماری محنت روزانہ کی ہے، روزانہ کی میری محنت ہے کہ تقریباً ہمارے ماشاءاللہ اساتذہ پوری ٹیم ساتھ میں لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ علماء کرام، اللہ تعالیٰ میری ان تمام ٹیموں کو، جو میرے ساتھی ہیں یہاں ہیں حیدرآباد میں، پنجاب میں، سارے جو مسلسل، ہمارے محسن صاحب ماشاءاللہ، یہ تو سب سے زیادہ ہمارے پرانے مریدوں میں اور ہماری ٹیموں کے اندر ہے، جب یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا خالی، تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے، یہ تھے ریحان میاں ماشاءاللہ، عدنان میاں، ہمارے اقبال خان صاحب، جنہوں نے یہ اس میں آغاز کیا، کیونکہ ٹیم ایک نہیں ہوتی، ہر طرح کی، یہ جنگل ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہے، آپ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دیکھو سال کے اندر کیا رونق، کیسے لوگ آج کہتے ہیں جو دوسرے کاروبار والے، یہ پورے علاقے والے، وہ کہتے ہیں جب سے یہ اللہ کے گھر کا آغاز، یہاں سے ایک یہ مسجد بنی ہے، اس کے بعد سے ایسی برکت ہوئی ہے کہ سارے لوگوں کے کاروبار چل گئے، الحمدللہ، اللہ سب کو نواز رہا ہے، اسٹیٹ ایجنسی والے، ہوٹل والے، یہ، ورنہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، آج سے 10 سال پہلے تک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے کرم، مسجد، اس کے بعد پھر جامعہ، پھر اسکول، پھر ہر اعتبار سے آپ کے اس علاقے میں کوشش، تو آپ کا بھی تو کچھ فرض ہے نا، جو میں بار بار مولانا سے بھی کہتا ہوں کہ بتایا کرو، لوگوں کو ذکر کرو کہ ہمارا کیا، آپ کا فرض کیا ہے، آپ کا فرض ہر اعتبار سے۔ اب جتنے ہمارے مریدین دور کے تھے، انہوں سب نے کوششیں کر کر کے یہ مسجد کھڑی کر دی، ادارہ کھڑا کر دیا، کروڑوں کا ہے، اساتذہ ایسے ہی نہیں آ رہے، یہ مجھے پتا کس طرح ان کی تنخواہیں، کیسے نظام، طلباء کے اوپر کتنی محنت، ہر چیز، سولر آپ کے سامنے، یعنی وہ دور میں مجھے یاد ہے کیا گرمی ہوتی تھی معاملات، لیکن پتہ ہے میرا حال، ایک بچے کو گرمی نہیں لگنی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ بقرعید کے موقع کی بات ہے، خود اپنے سامنے لگوایا ہے، بندہ بلوایا، سارے کام، یہ یار ایک چیز کا ہم خیال کہ ہمارے بچے کو پریشانی نہ ہو، ہمارے مسجد میں آنے والوں کو پریشانی، تو آپ سوچیں پھر آپ کے کیا فرائض، آپ کی کیا سوچ ہے، تو اتنا کوشش کیا کریں، اتنی کم از کم اللہ کہ اپنا حصہ ڈالیں، منان صاحب ہوتے اپنا حصہ ڈال گئے، جن کا ہم آج سال ثواب کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا حصہ لکھ کے چلے گئے کہ میرا بھی کچھ حصہ بن جائے گا رسول کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ، ترجمہ کر گئے کتابی کا،
ساتھ میں سارا فنڈ دیا کرتے تھے، دن رات رکن الاسلام کے شاخ میں قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ، وہ تو ایک سارا انہی کی اولادیں ماشاءاللہ ابھی بھی امریکہ سے بیٹھ کر سارے حضرت، دیکھو وہ امریکہ سے بیٹھ کر انہیں خیال ہے، اور تم یہاں قریب میں بیٹھے ہو، کبھی پوچھ ہی لیا حضرت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت، حضرت کس چیز کی ضرورت، آپ حکم فرمائیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہمیں کرنا، جتنی استطاعت، کوئی لازمی نہیں لیکن حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے، کوئی آپ مشاورت دے سکتے، کوئی فرد کی خدمت میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت کوئی اور کام ہم کر لیں، آپ ہماری ڈیوٹی لگا دیں، 10 باتیں ہیں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آج یہ ایسے ہی کھڑا نہیں ہو گیا یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہو میرے بھائی، 8-10 سال ہم نے محنت کی، تب کہیں جا کر یہ یہاں آپ کو مسجد بھی دکھائی دے رہی ہے، جامعہ بھی دکھائی دے رہا ہے، طلباء کی رونق بھی دکھائی دے رہی ہے، اساتذہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، دن رات کام، یہ ایسے ہی کوئی چیز نہیں بن جاتی ہے، وہ محنت ہوتی ہے۔ تو صرف آپ کو بتانے کا مطلب اس محنت میں کم از کم اتنا کرو، اپنا حصہ ڈالا کرو، جس اعتبار سے بھی ڈال سکتے ہو، چاہے دام درہم دو، فکر کر سکتے ہو، سوچ اچھی پیدا ہو، پیسہ دے سکتے ہو، افراد لا سکتے ہو، کوئی کسی کے بتا سکتے ہو کہ حضرت میں تو نہیں لیکن یہ آدمی اس معاملے میں آپ کا کر دے گا کام اور یہ اچھا کر لے گا۔ حدیث میں آتا میرے حبیب کے پاس ایک شخص آیا، حبیب کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے کہا جی حضور مجھے یہ اونٹ چاہیے، ضرورت، آپ نے فرمایا میرے پاس اس وقت ہے نہیں ہے، اور کوئی چیز ضرورت کی مانگی، حبیب نے کہا ایسا کرو فلاں شخص ہے اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں دے دے گا۔ تو وہ شخص وہاں چلا گیا، اس نے دے دیا، جب واپس لوٹا تو حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا میں چلا گیا وہاں مجھے مل گیا۔ تو اس وقت حضور نے یہ حدیث فرمائی جو لوگوں میں مشہور ہے لیکن اس کا واقعہ یہ الدال علی الخیر کفاعلہ، میرے حبیب نے فرمایا دیا تو اس نے تجھے لیکن بتایا تو میں نے تھا نا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اس کے اوپر تو رحمت نازل کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو خیر کی طرف کسی کو بتا دے گا، بھلائی کی بات بتا دے گا، اللہ اس کا دامن بھی چھوڑے گا نہیں، اس میں بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو بس یہ بنیادیں سیکھ لو، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ ہماری اس محفل کو آج کے قبول و منظور فرمائے۔ ہم جو مشن لے کے چل رہے ہیں، ایک علمی فکری مشن ہے میرا برسوں سے، اور اس کو بنانا ہے، لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ٹیم سے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔